السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیات 153 سے 160 کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حجاز کی اس مقدس سرزمین سے آپ کو یہ پروگرام سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یاد کرو جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا، تو اس نے اس کے بدلے تم کو غم پر غم دیے تاکہ آئندہ کے لیے تم غم نہ کھاؤ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جائے، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچے، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خالد بن ولید کے دستہ نے باقی ماندہ تیر اندازوں کو شہید کر کے پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا، تو یہاں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض مدینہ کی طرف بھاگے اور بعض پہاڑی کی طرف بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور لوگوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہاں ایک لغزش تو میدان جنگ چھوڑنا فی نفس ہی باعث ملامت تھا، لیکن پھر پیغمبر کا پکارنا اور ان کو پیچھے نہ دیکھنا اس سے بڑی لغزش تھی، کیونکہ پیغمبر کے بلانے کو اپنی جان پر مقدم رکھنا تھا، اس لیے اس کے بدلے اللہ نے ان کو غم پر غم دیے۔ میں نہیں اس طرح ہوں گے کہ اس نے تم کو عوض میں پہنچایا، تمہیں رنج پر رنج دیے، رنج شکست کا، رنج مال غنیمت سے محروم ہونے کا، رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں اور زخمیوں کا، رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خبر نہیں کہ کب دشمن شکست خوردہ فوج کو رونتے ہوئے مدینہ میں جا گھسیں گے۔ یہ سارے غم پر غم تمہیں ملے تاکہ تم سے جو کھو گیا اور تمہیں جو مصیبت لائق ہوئی اس پر غم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے بندوں پر حسن نظر کی بنا پر ان تمام امور کے اجتماع کو ان کے لیے بلائی بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ ابتلا اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے علم
تمہارے اعمال اور ظاہر اور باطن کے مکمل باخبر ہونے کے ساتھ صادر کیا جاتا ہے۔ اس آزمائش میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ غم اور یہ مصیبت اس لیے مقدر کیے ہیں تاکہ تمہارے نفس ان مصائب کا سامنا کرنے پر آمادہ اور ان پر صبر کرنے کے عادی ہوں اور تمہارے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ آیت کے معنی اس طرح ہوں گے کہ پھر رنج و غم کے بعد امن و سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک گروہ پر اونگ طاری کر دی، یعنی ان اہل ایمان کو عین خوف و خطر کی حالت میں ایک ایسا سکون عطا کیا کہ بے خوف ہو کر ان پر نیند طاری ہو گئی، بے خوف ہو کر ان پر نیند طاری ہو گئی۔ یہ اونگ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، احسان اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنے اور طمانینت میں اضافہ باعث تھا، کیونکہ خوف زدہ شخص کو دل خوف سے لبریز ہونے کی وجہ سے اونگ اور نیند نہیں آتی، اور جب خوف ظاہر ہو جاتا ہے تو نیند آنے کا امکان ہوتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں اس قدر نیند کا غلبہ ہوا کہ تلوار ہاتھ سے بار بار گر جاتی تھی اور میں اسے دوبارہ ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا۔ یہ گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکون قلب عطا کیا، یہ اہل ایمان کا گروہ تھا، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اصول اور مسلمانوں کے مصالح کے سوا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اونگ کے کئی فوائد تھے۔ ایک یہ کہ اس وقت جنگ میں نیند کا غلبہ ایک واضح دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ان کا حامی و مددگار ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے وعدے پر ان کا یقین بڑھ گیا اور دشمن کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس کے لیے ساری اہمیت بس صرف اپنے مفاد ہی کی تھی۔ یہ بزدل اور ڈرپوک منافقین ہیں جن کو نہ اسلام کی فکر تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محض اپنی جان بچانے کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہیں ابو سفیان کی فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا اشر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین پر یہ اونگ طاری نہیں ہوئی اس لیے کہ انہیں صرف اپنی فکر لائق تھی، نہ اپنے دین کی فکر تھی، نہ رسول کی فکر تھی، نہ صحابہ کی فکر تھی۔ خوف اور جزع و فزع کی وجہ سے انہیں کہاں نیند آ سکتی تھی؟ تو منافقین کو نیند نہیں آئی، نہ اونگ آئی۔ وہ بیوقوف اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ اب تو اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان سے بدظنی کے علاوہ اور کسی بات کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے۔ اس لیے جب اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے بدظنی پھیلانے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ ہی جاتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں اور مشرکین کی مٹبھیڑ ہوئی اور حالات نے پلٹا کھایا تو کچھ مسلمان بھاگ پڑے، اور یہ سب ان کی لغزشوں کی وجہ سے ہوا اور شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع مل گیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں، اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، اور اگر برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے۔ انسان کے اعمال لشکر کی مانند، اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، اگر برے ہیں تو ان سے دشمن کو تقویت ملتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ ان کا اس موقع سے فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عارضی لغزش تھی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ منافقین کے زبان اور دل پر یہ باتیں اس لیے جاری کی گئیں تاکہ اللہ ان کو ہمیشہ اسی حسرت اور افسوس کی آگ میں جلتا چھوڑ دے۔ دراصل منافقین اس موت کی کامیابیوں سے ناآشنا تھے، کیونکہ یہ موت تو ایسی تھی جس سے لاکھوں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، کہ یہ تو موت نہیں، حیات ابدی ہے۔ آگے فرمایا، انسان کبھی کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا اور نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ان کے لیے نرمی بھی نہیں رکھتا اور ان پر رحم بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں۔ یعنی فرمایا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحزلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ انسان کبھی کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا اور نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ان کے لیے نرمی بھی نہیں رکھتا اور ان پر رحم بھی نہیں کرتا۔ تو یہ تھیں آج کی آیات جو کہ ہم نے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔